الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے نبی نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے بیان میں آپ سن چکے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے سال میں سب سے اعظم، سب سے بڑے دن، سب سے زیادہ فضیلت والے دن یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے. اور اسی اصول کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعظم ایام دنیا فرمایا ہے. دنیا کے دنوں میں سے سب سے بڑے دن یہ دن ہیں، اور اس کی وجہ آپ سن چکے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 9ویں تاریخ یعنی آج کی تاریخ، اس کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے. اور پھر 10ویں تاریخ جو عید الاضحیٰ ہے، قربانیوں والی عید، اس میں جو جانور قربان انسان کرتا ہے اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو سارے سال میں نیکی کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی دن ایسا نہیں جیسے کہ یہ دن ہے. اور یہ بات ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یوں کہا جا سکے کہ شاید اس میں کوئی دو رائے ہوں.
امت کا متفقہ فیصلہ ہے، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، امت مسلمہ ان چاروں کے اندر ہے اور ان چاروں سے باہر مسلمان نہیں ہیں۔ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سال بھر کے دنوں میں سے سب سے افضل دن یہ عشرہ ذی الحج ہے، اور سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی والا عمل تمام اعمال سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اس دن اگر کوئی شخص 100 اونٹ، اس دن نہیں، اس دن کے علاوہ کوئی شخص 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر کے تقسیم کر دے، ان 100 اونٹوں کے تقسیم کرنے کا اتنا بڑا اجر نہیں جتنا کہ قربانی والے دن ایک چھوٹا سا بکرا یا دمبا جو ہے انسان ذبح کر لے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ دوسرے ایام میں پہاڑوں جتنا سونا اور چاندی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ ثواب حاصل نہیں کیا جا سکتا جتنا کہ قربانی والے دن ایک چھوٹا سا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اگر ملا لی جائیں تو اعظم ایام دنیا حضور کے فرمان کے مطابق یہی 10 دن ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ نے پچھلے جمعے سنا ہوگا اور پچھلے سالوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، لیکن بہت جب کسی چیز کی اہمیت پوری طرح ذہن میں نہ ہو تو پھر انسان سنی انسنی کر دیتا ہے۔ جس حدیث کے اندر ان ایام کے ایک روزے کو 1 سال کے روزے کے برابر قرار دیا گیا، اسی حدیث کے اندر ان ایام کی راتوں کو لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو آپ کو سال بھر میں کوئی دن یا کوئی رات ایسی نظر نہیں آئے گی سوائے لیلۃ القدر کے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اعظم ایام دنیا، دنیا کے دنوں میں سے سب سے بڑے قیمتی دن، عظمت والے دن، اللہ کو راضی، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے دن یہی دن ہیں۔ اللہ کرے کہ سمت کو سمجھ میں آ جائے۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا متبادل کوئی عمل نہیں۔ مثلا کوئی شخص قربانی والے ہی دن پہاڑوں جتنا سونا خرچ کر دے لیکن قربانی نہ کرے، وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کا خون بہانا لازمی ہے۔ یہ قربانی ہے کیا؟ اصل میں یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا فلسفہ سمجھ میں آئے، اس کا اصول سمجھ آئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما حج الضاحی، قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت بمعنی طریقہ، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب صحابہ کو سمجھ میں آتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، وہ تو بیٹا ذبح کرنا تھا۔ انہوں نے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری تھی اور اسی چھری پھیرنے کے نتیجے میں وہ بیٹا جو ہے آج تک ذبیح اللہ ہے اور قیامت تک ذبیح اللہ ہوگا، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا۔ گردن نہیں کٹی لیکن ذبیح اللہ بن گئے۔ گردن نہ کٹانے میں اللہ کی حکمت تھی، اگر ان کی گردن کٹ جاتی تو پھر کوئی باپ دنیا میں خدا کے ساتھ اپنا رب قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ اور ہماری کمزوریوں پر اللہ نے پردہ ڈالنے کے لیے ان کی گردن نہیں کٹوائی، جنت سے ایک دمبا بھیج کر کٹوا دیا، لیکن ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی کہلائے گئے۔ اور ان کے اس کردار کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے سنت قرار دیتے رسول اللہ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔
جہاں یہ چیز تھوڑی سی ہر انسان اپنے دماغ میں وسعت پیدا کر کے اللہ سے مدد مانگ کر کہ یا اللہ مجھے یہ بات سمجھا دے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ کام کیوں کروایا؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھیں تو اس کا خلاصہ صرف ایک لفظ کے اندر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے وطن قربان کر دیا، ماں باپ اور خاندان قربان کر دیا، چھوڑ دیا ان کو؟ قرآن بتا رہا ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین. باپ نے کہا نکل جا یہاں سے. باپ مشرک تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ جواب دیا سأستغفر لک ربی. میرے ابا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، قبولیت اس کے پاس ہے. وہاں یہ عقیدہ کا معاملہ وَآتَذِلَكُمْ مَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ کی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا، لیکن جہاں تک آپ کی سوچ کا تعلق ہے، آپ کے نظریے کا تعلق ہے، اس میں میرا آپ کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں. آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں. وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو اللہ کے ساتھ تم پکارتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي، صرف اپنے رب کو پکاروں گا. باپ نے کہا نکل جا. نکل گئے. قرآن بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی، میں ادھر جا رہا ہوں جہاں میرا رب مجھ سے راضی رہے گا. سیہدین میرے لیے سیدھا راستہ کھول دے گا وہ. تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. کس حال میں تھے؟ تنے تنہا ہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی وارث نہیں. اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. یا اللہ جو کام میں کر رہا ہوں تیری مرضی کے مطابق، موت تو ہے آئے گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی جانشین بھی رہے، اس کردار کو ادا کرتا رہے، کوئی صالح بیٹا دے دے. فبشرناہ بغلام حلیم. ادھر ان کی زبان سے دعا نکلی، ہم نے لبیک کہی اور خوشخبری دے دی کہ ایک بیٹا دیں گے جس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ چھری کے نیچے بھی بڑے حوصلے کے ساتھ رہے گا. بغلام حلیم. یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں جن کی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں جن کی اولاد میں سارے بنی اسرائیلی نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک. دونوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے. اسحاق علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی بغلام علیم، بڑا سمجھدار ہوگا، اور اسماعیل علیہ السلام کی صفت بیان ہے بغلام حلیم، ہا کے ساتھ، بڑے حلم والا، تحمل والا، برداشت والا، حوصلے والا ہوگا، جس کا مظاہرہ بعد میں پھر منا کے میدان میں جب باپ نے لٹایا ان کو، پہلے بتا دیا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. وہ بھی جانتا تھا کہ میرا باپ ایک عام آدمی نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، اور پیغمبر کو خواب جو آتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو خواب میں اگر مجھے ذبح کرتے دیکھا ہے تو اس کا مطلب میرے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے. تو کہتے ہیں افعل ما تؤمر، ابا جان پھر جو حکم ملا ہے تو پھر اس میں دیر کس لیے؟ جہاں تک مجھ سے پوچھنے کے تعلق ہے
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں پائیں گے۔ اصل بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت۔ اللہ کے دین کی خاطر وطن چھوڑا، ماں باپ خاندان کو چھوڑا، پھر اللہ سے مانگ مانگ کر ایک بیٹا لیا تھا، پھر دوسری قربانی یہ آ گئی کہ شیرخوار بچے کو اور اپنی اہلیہ کو، یعنی اس بچے کی ماں کو حکم آ گیا کہ اس کو اپنے سے جدا کر کے دور مکہ معظمہ شہر نہیں تھا، وہاں ایک ویرانے میں لے جا کر چھوڑ کر واپس آ جاؤ، بات بھی نہیں کرنی۔ ذرا غور کیجئے یہ کیا معاملہ ہے، اللہ کر کیا رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ بیٹا جو مانگ کر لیا تھا اللہ سے، ابھی دودھ پیتا ماں کی گود میں ہے، کہا کہ ماں کو بھی جدا کرو، بیٹا کو جدا کرو اپنے آپ سے، وہاں جا کر چھوڑ کر آؤ اور واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ ایسا ہی ہوا کہ وہاں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے، شام اور مکہ معظمہ کا فاصلہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جہاز پر نہیں گئے ہوں گے، کاریں نہیں تھیں، ہمیں کس کتاب سے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اونٹ یا گھوڑا کو تھا کہ نہیں، کتنا سفر کیا ہوگا اس خاتون کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اس شیرخوار بچے کے ساتھ، اور وہاں اس جگہ جو صفا مروہ کی پہاڑی، اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے، یہاں دائیں بائیں کوئی شہر نہیں تھا، اس جگہ بیت اللہ نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں لیجیے، یہ بیت اللہ کی بلڈنگ نہیں تھی جس کے ارد گرد آپ طواف کرتے ہیں، یہ بعد میں اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے باپ بیٹے نے پھر ان کی بنیادیں اٹھائی ہیں۔ اس جگہ بیت اللہ تھا لیکن اس کے نشان مٹ گئے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ بیت اللہ اس کا پہلا نقطہ حضرت جبریل امین نے ڈالا تھا، انسانوں کے پیدائش سے پہلے خدا کے فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ کتنا درمیان میں عرصہ گزرا اللہ جانتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہاں تعمیر کرا، آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد اور امت کے جتنے لوگ بھی تھے وہ اس کے طواف کرتے رہے۔ زمانہ کے مرور کے ساتھ پھر شکست و ریخ ہوتی رہی۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام درمیان میں جتنا عرصہ گزرا رب جانتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی۔ بہرحال ہر پیغمبر، ہر نبی کے زمانے کے اندر، ہر شریعت کے اندر اس بیت اللہ کا طواف ہوتا رہا۔ یہاں آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات ڈال دوں تاکہ کچھ غلط فہمی نہ رہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جہالت جو ہے نا اس طرح چپکی ہوئی ہے لوگوں کے دل و دماغ میں، جس طرح کی کوئی چیز بڑی سخت چنگم جو ہے کہیں چپک جاتی ہے۔ آپ اخباروں کے اندر پڑھتے ہیں اور ہمارے یہ عقل و ہوش سے محروم لیڈر اور ان کے قبلہ اول قبلہ اول یہ لفظ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اور مراد کیا ہوتی ہے؟ بیت المقدس۔ یہ جھوٹ ہے اور علم اور تحقیق کے ساتھ ظلم ہے۔ قبلہ اول یہ خانہ کعبہ ہے۔ 4 پارہ سورہ آل عمران، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جو لوگوں کی بات کے مقرر یہی جو مکہ میں ہے، برکت والا، وہدی للعالمین، جو لوگوں کی رہنمائی کا سامان ہے۔ فی آیات بینات، اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جن میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جبریل امین نے یہاں نقطہ ڈالا۔ کیا تعمیر ہوئی تھی ہمارے پاس اس کی کوئی تاریخ نہیں، اس وقت کوئی تاریخ نویس نہیں تھا۔ اس کے بعد آدم علیہ جب انسان دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، کس طرح کی ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ قبلہ اول یہی ہے، قرآن بتا رہا۔ مختلف ادوار گزرتے رہے، اس کی شکست ریخت ہوتی رہی،
تاکہ وہ دور بھی آیا جب ابراہیم علیہ السلام نے اماں حوا کو اور حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑا تھا. یہاں خانہ کعبہ کوئی عمارت نہیں تھی، لیکن علم الہی میں تھا کہ یہی جگہ ہے، ہدایت کا یہی مرکز ہے، ساری کائنات یہاں جمع ہوگی. اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں پیدا کرنا اور اسی بچے کی نسل سے پیدا کرنا ہے. یہ سب اللہ کی حکمت میں تھی باتیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی بھی دے دی. میں نے عرض کیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ قربانی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر واپس جب پلٹے، کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ تھوڑے دور تک گئے، مڑ کر نہیں دیکھ رہے، اور ویرانے کے اندر ایک خاتون کو، اپنی بیوی کو، شیرخوار بچے کو چھوڑ دیا. وہاں نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی درخت ہے جس کا سایہ ہو، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی جان پہچان، نہ دائیں بائیں کوئی شہر. حیران ہو کر کہنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے؟ جا رہے ہیں. آخر پلٹ کر جو نہ دیکھا تو اماں حوا نے آواز دی کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر یہ کہا یہ خدا کے پیغمبر ہیں، غلط کام نہیں کرتے. سیدہ ہاجرہ نے، استغفر اللہ العظیم، سیدہ ہاجرہ نے آواز دی کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہنے لگی کیا ایسا کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میرے رب کا حکم. تو کہنے لگی اذن لا یضیعنا، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے، 4 مہینے، اللہ جانتا ہے، ہمارے پاس تاریخ کے سے کوئی سند نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر لینے کے لیے تشریف لے آتے. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی، چھوٹے سے بچے کو، ماں کے پاس پانی تو نہیں تھا، تو اماں ہاجرہ اس صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف بھاگتی ہیں، کہیں کوئی پانی کا نام و نشان مل جائے. تو بچہ جو ہے بلبلا رہا ہے پیاس سے. اور آپ جانتے ہیں کہ بچے کی فطرت میں یہ ہے کہ جب زمین پر لیٹا ہو تو پاؤں رگڑتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے. یہ بچوں والے سمجھتے ہیں. واپس پلٹ کر دیکھتی ہیں، اللہ اکبر، وہ شیرخوار بچہ، اس کی ایڑیوں کے رگڑ سے پانی نکل آیا جس کو آپ زمزم کہتے ہیں. پانی کو دیکھ کر اماں ہاجرہ بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے انسانی فطرت جیسی ہوتی اس کے مطابق پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، جمع کرنے، اسٹاک کرنے کے لیے تھوڑا سا اردے مٹی رکھ دی. اس جمع کرنے کو حضور نے فرمایا اللہ رحم کرے میری ماں ہاجرہ پر، اگر وہ یہاں بند نہ باندھتی تو یہ پانی پوری دنیا کو سیراب کرتا. آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا کا سب سے قدیم پانی کون سے ہے تو سوائے زمزم کے اور کوئی پانی نظر نہیں آئے گا. وہ زمانہ تھا. آپ حضرات اگر پہلے گئے ہوں، میں 1980 میں گیا تھا، مجھ سے پہلے جانے والے حضرات صحیح بتا سکتے ہیں. اس وقت نیچے تہہ خانے میں حاجی حضرات اتر کر پانی پیا کرتے تھے. گو کہ وہاں مشینیں لگی ہوئی تھیں، لیکن اب وہاں سے ایسی مشینیں لگائی ہیں کہ دور دراز علاقوں میں، حرم شریف سے باہر اور دور، وہاں پانی پہنچایا گیا اور ٹینکروں کے اندر بھر کر مدینہ طیبہ میں پہنچایا جاتا ہے، اور پورا مکہ شہر بھی اس سے سیراب ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے آئے ہوئے مسلمان وہاں سے پانی لے کر جاتے ہیں. اور کب سے لے کر جا رہے ہیں کوئی اندازہ نہیں کرتا.
یہ وہ پانی کے چند قطرے ہیں جو ایک شیرخوار بچے کی پاؤں کے رگڑ سے نکلے تھے. یہ معجزے کے ساتھ نکلا ہے. یہ معجزے والا پانی ہے. علماء نے لکھا ہے, مولانا عبدالحی لکھنوی نے ان کی کتاب میں نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا کر کہے کہ میں حوض کوثر کے پانی سے زیادہ قیمتی پانی میں نے پیا ہے, اور اس نے زمزم پیا اس سے پہلے, اور قسم کھا کر کہے کہ حوض کوثر سے افضل پانی پیا ہے, تو اس کی قسم غلط نہیں ہوگی. یہ اس سے زیادہ افضل ہے. ایک حدیث ہے, ماء زمزم لما شرب له, زمزم میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے جس مقصد کے لیے پیو اللہ وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں. دنیا نے تجربے کیے اور آپ نے بھی کیے ہوں گے کہ کسی کو بھوک لگی ہو, کھانا نہیں ہے, زمزم پی لو, بھوک ختم ہو جاتی ہے. کسی نے بہت سارا کھانا کھایا, ہضم کرانے کے لیے زمزم پی لو تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے. کوئی بیماری اور تکلیف ہے, اگر عقیدہ صاف ہے, سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے عقیدہ صاف ہے کہ میرا رب ہی بیماری لانے والے وہ ہٹا سکتا ہے, اس مقصد کے زمزم پیو, انشاءاللہ اللہ شفا بھی دے دیں گے. لیکن یہ شرط پہلی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی, پھر جب 13 سال یا 14 سال کی عمر کو بچہ پہنچ گیا, ابراہیم علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے. اب اللہ کا ایک اور امتحان آ گیا. خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. نبی تھے, نبی سمجھتے تھے کہ خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے, آ کر اپنے بیٹے کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے, میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. جواب دیے قرآن میں ہے, یا ابت افعل ما تؤمر, جو اللہ کا حکم آیا ہے وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, میری طرف سے مت گھبرائیے, اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما, باپ بیٹا دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لفظ قرآن نے اسلما کیا ہے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم مطابق ہر وقت ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ لفظ اسلام کو سمجھتے ہیں نا, اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری. مسلمانوں کہتے ہیں جو ہر وقت اللہ اس کے رسول کو حکم سامنے اپنی گردن جھکانے والا ہے. فلما اسلما, دونوں باپ بیٹے اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا, باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, بیٹے کو لٹایا کروٹ کے بل. اللہ اکبر, آگے قرآن بیان نہیں کرتا. لٹایا ذبح کرنے کے لیے. نادیناہو, آسمان سے آواز آئی, قد صدقت الرؤیا, میرے نبی آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ چھری جب پھیری تو گردن نہیں کٹ رہی, اور چھوٹے سے بچے کی, 13-14 سال کی عمر کا بچہ. ابراہیم علیہ السلام زور سے دباتے ہیں اس کو, گردن نہیں کٹ رہی. بعض نے یہ مکالمہ میں نقل کیا ہے, گو کہ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا, لیکن بعض علماء کی کتابوں میں لکھا ہے, اس لیے میں نقل کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اس کھال کو, گردن کی کھال کو مخاطب کر فرماتا ہے, کم بخت کٹتی کیوں نہیں, اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو رہی ہے. تو کھال نے اللہ کے حکم مطابق جواب دیا. اللہ بلواتا ہے, وہ قادر ہے. آپ کہتے ہیں کہ کٹ, میرا رب کہتا کہ نہ کٹ, میں کس کی بات مانوں؟ بس اتنی دیر کے اندر دیکھا کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ, کسی نے آیا وہ نہیں دیکھا, کٹا ہوا دیکھا ہے. پلک جھپکنے کی دیر تھی, ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے وہ جنت سے آیا ہوا ایک دمبا کٹ گیا, اور حضرت اسماعیل ساتھ کھڑے. لیکن بدستور اس دن سے اب تک اور قیامت تک وہی اس ذبیح اللہ کہلائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی یہ ہے کہ جو بچہ اللہ سے مانگ مانگ کر لیا تھا اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا, بلکہ ذبح کر دیا. یہ تو میرے رب کی حکمت تھی کہ گردن نہیں کٹوائی, لیکن ذبیح اللہ تو بن گئے. وہ ابراہیم علیہ السلام تو کر گزرے. تو حضور سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی دمبا خرید کر
گائے خرید کر ذبح کیا تھا، یہ تو اللہ پاک کی حکمت تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن بچا لی اور دمبا ذبح کرا دیا، لیکن انہوں نے دمبا نہیں لٹایا تھا. حضور نے تشبیہ کیوں دی؟ میں یہ تشبیہ سمجھانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنے سارے خاندان کو اولاد سمیت قربان کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مسلمانوں کے اس عمل کی تشبیہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دے کر یہ فرمایا کہ تم بھی اپنے اندر قربانی والا جذبہ پیدا، صرف جانور ذبح کرنے والا نہیں، وقت پڑنے پر اپنے آپ کو بھی خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کا جذبہ پیدا کرو. خدا وہی اجر دے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. درمیان میں ایک بات میں چھوڑ گیا ہوں، بت خانے میں داخل ہو کر مشرکین کے بتوں کو توڑا. آپ قرآن کریم کے اندر پڑھ چکے ہوں گے، بارہا علماء سے سنا ہوگا، سارے مشرک اکٹھے ہوئے، واپس آئے اپنے بت خانے میں، سلام کرنے تو آیا جایا کرتے تھے. مشرک قوم کا یہی مزاج ہے، سلام کرنے جا رہا. اور ہماری بدقیدی اب ہے کہ بکرے بھی باقاعدہ طواف کرایا جاتا ہے، ان کو رنگ لگا کر طواف کرایا جاتا ہے. ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں. جس رب نے تمہیں زندگی دی ہے، جس رب نے تمہیں مال دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے مخلوق کا شکر ادا کرنے کے لیے وہاں طواف کراتے ہو، اور کوئی سمجھانے والا نہیں ان کو. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قوم نے جب دیکھا کہ ہمارے حضرت سارے کے سارے حضرات جو ہے مرے پڑے ہیں، سورہ نمل کے اندر یہ سارا موجود ہے مضمون. جب بت خانے میں داخل ہوئے دیکھا کہ بت نصب کیے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پہلے ان کو ایک دھمکی دے چکے، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، خدا کی قسم تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا جب تم چلے جاؤ گے. انہوں نے سمجھا شاید کھوکھلے نہ رہیں، کون ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ گستاخی کر سکتا ہے؟ حضرت تو اتنی کرنی والے ہیں، اتنی شان والے، اتنی طاقت والے ہیں کہ جو ان کا قریب جائے گا پورے اس کو مٹا کر رکھ دیں گے، جیسے آج بھی ہمارا عقیدہ ہے. ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے، فجعلہم جزازا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا لہم، جو ان کا بڑا اعلیٰ حضرت تھا اس کو نہیں چھیڑا، بلکہ کلہاڑا یا ہتھوڑا اس کے گلے میں ڈال کر باہر نکل گئے. اور اس میں حکمت یہ تھی، لعلہم الیہ یرجعون، کہ اگر بت نہیں توڑوں گا تو انہوں نے میری بات نہیں سننی، کیونکہ تقریریں کر 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 تھک گیا ہوں، تھوڑا سا دھماکہ کروں گا تو پھر میری طرف متوجہ کریں گے. وہی ہوا. جب واپس آیا دیکھا تو سارے حضرت، سارے حاجت روا مشکل کشا جتنے بھی مرے پڑے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھیں، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے حضرتوں کو کس نے توڑا ہے؟ بڑا ظالم ہے وہ. کسی نے کہا، سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، ہمارے اس محلے کے اندر ایک وہابی آیا ہے ابراہیم نام کا، وہ اکثر بیشتر ان کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، لا ان کو، کس نے ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام تو اسی انتظار میں تھے کہ مجھے بلائیں تو صحیح. ابراہیم علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے، انت فعلت ھذا بآلہتنا، اے ابراہیم ہمارے حضرت کے ساتھ یہ گستاخی آپ نے کی ہے؟ پیغمبر نے جواب وہ دیا جو نبی کی شان میں ہوتا، بڑا حکیمانہ جواب. خدا کی کروڑوں رحمتیں اور صلاۃ و سلام ہوں ابراہیم علیہ السلام پر. قال بل فعلہ، کسی کرنے والے نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، لیکن تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ اعلیٰ حضرت جو زندہ سلامت کھڑے ہیں اس سے ہی پوچھ لو، یہ تو زندہ ہے نا. وہ جو چھوٹے جو تھے وہ تو ٹوٹے پڑے ہیں، یہ تو سلامت ہے. اس کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون،
چلو یہ نہیں بتاتا، انہیں سے پوچھ لو جو مظلوم ہیں. کسی بھی حادثے کا معاملہ یا ظالم بتائے گا یا مظلوم بتائے گا یا عینی شاہد. عینی شاہد تو کوئی ہے نہیں، تو مظلوموں سے پوچھ لو اگر بول سکتے ہیں. تو آگے سے کہنے لگے اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، یہ ہیں ہمارے حاجت روا مشکل کشا مگر گنگے ہیں. مشرق کی جب مت ماری جاتی ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ زندہ خدا ساری کائنات کا نظام کو چلانے والا جو ہے اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہوئے مردے، ان سے شفا بھی مانگ رہے ہیں، اولاد بھی مانگ رہے ہیں، دولت بھی مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پھر کھل گئے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، تمہارے ان معبودوں پر، اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ اپنے ظلم کی داستان نہیں بتا سکتے، پھر یہ تمہارے مشکل کشا ہوئے، جو اپنے مشکل کشا نہیں تمہاری مشکلیں کیسے دور کریں گے. لیکن جس دماغ میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی کی بات بھی سمجھ میں آتی. کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، سارے آپس میں مل کر کہنے لگے ابراہیم کو آگ میں ڈالو، انتقام لو ان سے اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. کہتے ہیں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اپنے منہ سے کہہ رہے اپنے خداؤں کی مدد کرو، وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک قربانی. اور قرآن بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا، بعض کتابوں میں حدیث کی روایتوں میں غالباً آئی کہ جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے خلیل، یہ ظالم مشرک قوم آپ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کر رہی ہے، آپ حکم دیں تو دنیا بھر کا سمندر لا کر اس آگ پر ڈال دے کر ٹھنڈا کر دوں. مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، استقامت دیکھیں، سبحان اللہ، نبی کی کیا شان ہوتی ہے. خدا کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو ان پر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، آپ کی حاجت نہیں، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. جس کے نام پر یہ قربانی دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے مجھے، اس کی مرضی مجھے جلانے کی ہے تو جلنے کے لیے تیار ہوں. میری اپنی مرضی نہیں، مجھے تو اس کی مرضی پر چلنا ہے. اور اگر وہ مجھے جلانے کے لیے والا نہیں تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قرآن کیا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، زمین والوں نے میرے خلیل کو جلانے کے لیے آگ جلائی. وہ نادان یہ نہیں سمجھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں اور ان کے اندر خیر و شر کی تاثیر بھی میں نے رکھی ہے. آگ کے اندر جلانے والی تاثیر بھی میں نے رکھی ہے. میں جب اس تاثیر کو واپس لے جاؤں آگ کی مجال نہیں کہ کسی کو جلا سکے. ہم نے عرش عظیم سے اعلان کیا یا نار کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے. یا اللہ، جو اللہ کے لیے کام کرتا تو پھر خدا اس کا ایسا سامان کرتے ہیں حفاظت کا، سلامتی والی بن جا. قرآن بتاتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، مشرکوں نے میرے خلیل کو مٹانا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھینک کر رکھ دیا. یہ بھی ایک قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام. بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو تیار ہو گئے، جان کی قربانی مانگی گئی تیار ہو گئے، وطن کی قربانی دے دی، ماں باپ خاندان کی قربانی دے دی. تو پھر اللہ کی طرف سے کیا اعلان آیا؟ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، امید تو مجھے اس بات کی ہے کہ آپ تلاوت روزانہ کرتے ہوں گے، کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ. لیکن سب نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. میری درخواست ہے آپ حضرات سے، میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، درخواست بھی کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں. لیکن
طوطے کی طرح نہ پڑھیں. ترجمے والا قرآن کریم کسی مستند عالم کا ترجمہ دیکھ کر جہاں آپ ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہیں اس کو آدھا کر لیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آدھے سے بھی آدھا کر لیں، پاؤ پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ العزیز کہیں ٹھوکر نہیں لگے گی آپ کو عقیدے کے محاذ پر. آپ سینکڑوں اوروں کی رہنمائی کریں گے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، امتحان لیا. فأتمہن، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر پاس ہو گئے، پہلے نمبر پر آئے، ہر پرچے میں پاس ہو گئے. اللہ نے پھر اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل، اے ابراہیم، آج میں نے فیصلہ کر دیا ہے پوری انسانیت کا امام بنانے لگا ہوں. آپ کے بعد جو بھی انسانیت آئے گی، آدم کی اولاد آئے گی، سب آپ کی امامت کو تسلیم کریں گے. آپ کے بعد جتنے نبی بھیجوں گا وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. دنیا کی جتنی قومیں ہوں گی، مسلمان ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کی عظمت اور برتری کو تسلیم کریں گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کا ہندو آپ کا دشمن مشرک ہے، اسلام کو نہیں مانتا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا قائل ہے. بلکہ ان کا ایک بت ہے جس کو برہما کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے نام پر ہے. یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہام کہتے ہیں، مسلمان ابراہیم کہتے ہیں، ہندو ان کو برہما کہتے ہیں. آج مسلمان جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا قائل ہے، عیسائی بھی قائل ہے، یہودی بھی قائل ہے، ہندو بھی قائل ہے. یہ ہے وہ امامت کا تاج جو ابراہیم علیہ السلام کے سر پر رکھا اللہ نے. لیکن پہلے قربانیاں مانگی. اور صحیح بات یہ ہے میرے دوستو، اسلام نام ہی قربانیوں کا ہے جسے ہم بھول چکے ہیں. ہم وقت کی قربانی یا تھوڑے سے جذبات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. پیسہ اگر ہمارے جیب میں ہے تو جانور خرید کر ذبح کر دیتے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں، وہ جذبہ نہیں قربانی والا. اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے. اسی لیے حدیث میں آتے حضور نے فرمایا قربانی کا جانور ذرا پہلے خرید لیا کرو، خوب کھلاؤ پلاؤ، موٹا تازہ کرو، تاکہ اس کے ساتھ آپ کو اتنا انس اور محبت پیدا ہو جائے کہ جب آپ اپنی اس محبت کے گلے پر چھری پھیریں تو پھر آپ کے دل کو چوٹ لگے. وہ جو چوٹ ہے آپ کے دل کو لگے گی، یہ اللہ کے ہاں قربان ہو جائے گی. رات کو بکرا لیا اور صبح ذبح کر دیا، اس کے ساتھ کیا محبت ہوگی؟ اصل بات یہ کہ ہمارا مسلمانوں کی اکثریت قربانی کے فلسفے کوئی نہیں سمجھتے. اس لیے قرآن کیا ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، تمہاری قربانیوں کے جانوروں کا گوشت بھی خدا تک نہیں پہنچتے، نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالوا التقوی منکم، تمہارے اندر کی جو پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، وہ خدا تک پہنچتا ہے. اپنے آپ کو ہر انسان ٹٹول کر دیکھے کہ میرے اندر خدا کی محبت کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے جذبات کتنے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جن کا نام لیتے ہیں تو بیٹا بھی قربان کر دیا، اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیوی بچے کو وہ قربان کر دیا. نام ہم ابراہیم علیہ السلام کو لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کون سا ایسا وصف ہے جو ادنا درجے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا؟ صحابہ نے پوچھا، حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہاری یہ قربانیاں یہ سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی. صحابہ کی قربانیوں تو شاید ایسی ہوں، ہماری قربانیوں کا حال یہ ہے کہ ہم خریدتے وقت پتہ نہیں جذبہ کیا ہوتا ہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے، نیتوں کا ہاتھ میرے اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن اس کو پھر گلی گلی پھرائیں گے، نمائش کریں گے، اور پھر بڑے بڑے جانور ہیں، کیا قیمت ہے جی؟ 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے، 18 لاکھ روپے. میڈیا پر ساری تشہیر ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے. پیسے والا انسان خرید تو لیتا ہے،
میں دل میں کسی کے جھانک کر بات نہیں کر رہا، میرا رب جانتا ہے، لیکن کم از کم میری عقل یہ سلامت کہتی ہے کہ اتنا مہنگا جانور کیوں خریدتا ہے وہ؟ اللہ کے نام پر اچھا جانور 80,000 90,000 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا خرید کے قربان کر دے، باقی جو 18 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے ایک جانور پر، وہ خدا کے مخلوق معاشرے کے اندر بے شمار لوگ جو بھوکے ہیں، وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، ان تک پہنچ پر ان پر خرچ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے تھے، اتنا مہنگا جانور کیوں نہیں خریدا؟ میرے دوستوں، میں سب دوستوں سے کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو سمجھائیں، اللہ نے جو تمہیں اثاثے دیے ہیں، پیسے دیے ہیں، اس سے تم بہت کچھ اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے اندر غریب لوگ ہوں گے، ان تک پہنچو، تمہارے محلے میں ہوں گے، دور رہو گے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، بچیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، در در کی ٹھوکریں میں ہوتے ہیں، سر چھپانے کے لیے کہ مرلا جگہ بھی نہیں ہوتی۔ اس پیسے کو انسان دعا مانگے، یا اللہ ہمیں ایسا پیسہ دے جیسا حضرت عثمان کو دیا تھا۔ نمائش نہیں کی تھی، قربانی وہ بھی کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے گئے تو سنا ہے، کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ کتنے بنگلے تھے ان کے، کتنے مربع چھوڑ کر کے۔ وہ مال جو اللہ نے دیا تھا اس کو دین اور اہل دین یعنی مسلمانوں کی خدمت میں خرچ کرتے تھے۔ کوئی دنیا کا شخص نہیں بتا سکے ابراہیم حضرت عثمان کوئی عیاشی والی زندگی گزار رہے تھے، بڑا عالی شان ان کا بنگلہ تھا، کوئی نوکر چاہ کرتے، خدام حشم آگے پیچھے، ایسی بات نہیں۔ میں سنا چکا ہوں کئی موقع پر، ایک دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ بڑے دولت مند تھے، اس طرح سادگی کے ساتھ انہیں زندگی گزاری کہ ایک دفعہ انہوں نے 3-4 دن حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کدھر تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، اس واسطے اس کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا، مدینہ میں رہ رہا ہے، دوسرے شہر میں نہیں۔ دولت مند صحابی ہے، اس حد تک سادگی کے ساتھ یہ کہ اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شریک نہیں کیا۔ اگر سارے مدینہ کے لوگوں کو وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدعو کرتے اور سارے کو کر سکتے تھے، لیکن ان کا پیسہ اللہ کے حکم و نبی کی تعلیم کے مطابق خدا کے دین پر خرچ ہوتا تھا، مسلمانوں کی بھلائی میں خرچ ہوتا تھا۔ یہ شادی بیاہ پر آج جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا تماشا لگتا ہے میرے دوستو، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی اور شیطان کو خوش کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی سوچوں کو درست کیجئے۔ آج آپ لوگ ہیں، آپ میں خیر کے آثار موجود ہیں، لیکن اگر ان آثار کو آگے منتقل نہیں کیے تو پتہ نہیں آنے والی نسلیں جو ان کے اندر یہ خیر کے آثار ہوں یا نہ ہوں۔ آج پھر بھی آپ کو کچھ علماء دین کی باتیں صحیح بے لوث ہو کر سنانے والے موجود ہیں، کل کو یہ بھی پتہ نہیں ایسے لوگ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ کوشش کیجئے میرے دوستو، کسی کی رضا ناراضگی کو بالکل خاطر میں نہ لائیے۔ اس رب جس کی زمین پر بیٹھے ہیں، جس کی سانس استعمال کرنے، اس کو راضی کرتے ہوئے آپ اپنا فرض منصب پورا کیا کریں، گھر میں بھی، محلے میں بھی، دوستوں یاروں کے اندر، محلے داروں کے اندر بھی اور رشتہ داروں کے اندر بھی۔ مان لیا تو اس کا بھلا ہوگا، نہیں مانا تو آپ تو اللہ کے ہم معجور ہو گئے، اللہ نے آپ کو اجر دے دیا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی مثبت کوشش جو ہے وہ بالکل ہی رائیگاں چلی جائے، ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے گا، کہیں نہ کہیں کوئی شخص آپ کی بات کو مانے گا۔ کل قربانیاں ہوں گی، اللہ آپ کو بھی توفیق دیں گے، اور بے شمار مسلمان قربانی کریں گے۔ یہ بات جو سمجھ میں آئی ہے کہ جو بڑی مہنگی مہنگی قربانیاں خرید کر پھر نمائش کرتے ہیں، اگر خدا نہ خاصہ ذرہ برابر میں نیت میں فطور آ گیا،
اللہ کی قسم سے سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ میں، سب کچھ برباد کر دیا. کتنی محنت کر کے پیسہ آ رہا ہے، کہاں چلا گیا؟ ان کو سمجھائیے کہ اپنی نمائش، ریاکاری، دکھلاوا، اس سے اپنے آپ کو، اپنے دل و دماغ کو بالکل فارغ کیجئے. صرف اپنے رب کی رضا خوشنودی پیش نظر ہو. اس کے لیے چھوٹا سا بکرا یا دمبا آپ ذبح کر لیں گے، وہ زیادہ قیمتی ہے بنسبت سے کہ 50 لاکھ کی بیلوں کی جوڑی لے کر آپ نے ذبح کر دی، نمائش کر کے، دکھلاوا کر کے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ اللہ تک گوشت نہیں پہنچتے، خون نہیں پہنچتے، وہ تقویٰ پہنچتا ہے. اور تقویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تقویٰ کہاں؟ فرمایا ہاں ہونا، یہ سینے کے اندر ہوتا ہے. یعنی وہ سینے کے اندر جو محفوظ دل ہے، اس کے اندر یہ رب جانتا ہے کہ اس کا تقویٰ ہے کہ نہیں. کوئی دنیا کا انسان نہیں دے سکتا. اپنا معاملہ رب کے ساتھ سیدھا کیجئے. پھر کہتا ہوں اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کیجئے. کون راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، بیوی کیا کہتی ہے، بیٹا کیا کہتا ہے، بیٹی کیا کہتی ہے، ملنے والے کیا کہتے ہیں، بالکل کسی کی پرواہ نہ کریں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز جب یہ جذبہ بنے گا تو پھر اس کا اطمینان جو دل میں آئے گا، اس کی حلاوت، اس کی لذت آپ دل میں محسوس کریں گے. اس کو آپ خود بیان کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن خدا کے لیے نمائش سے، ریاکاری اور دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچائیے. یا آپ کے گھروں کے اندر بچے اگر اس قسم کے ہیں تو ان کو روکیے اس بات سے. ایک بات اور کہتا ہوں، سارا سال جن کو اللہ نے گوشت کھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اپنے قربانی والا جانور ذبح کر کے سارے کا سارا خدا کی مخلوق پر بانٹ دے تو یہ بہت بڑی بات. میں یہ نہیں کہتا کہ خود رکھ کر کھا نہیں سکتا، کھا سکتا ہے. لیکن جو لوگ پورا مہینہ دکان میں گوشت لٹکا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیکن خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میرے دوستوں، جنہوں نے خود کہا کہ پورا مہینہ ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکتا، بسات نہیں. اور ہم نے یہاں جو اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، گو کہ اس سال بڑا محدود ہے، اپنی مصروفیت کی بنا پر میں نہیں کر سکا، صرف اسی جذبے سے کیا تھا. اور ہم جو گوشت دیا کرتے تھے، یا ان سے پوچھا، کہنے لگے ہم جتنا گوشت آپ دیتے ہیں پورے شہر میں ہمیں اتنا کوئی نہیں دیتا. پھر مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ لوگ یہ قربانی کس لیے کرتے ہیں. وہ گوشت کہاں جاتا ہے؟ اپنے فریج اور فریزر بھر لیتے ہیں، ایک ایک بوٹی، دو دو بوٹی. کیا اللہ پاک نے یہ قربانی کو جو کرنے کی توفیق دی تھی، اس کا صلہ یہ ہے کہ غریب آدمی کو ایک دو بوٹی دی جائے؟ نہ کھایا ہم نے اپنے گھر میں رکھ کر تو کیا ہو جائے گا؟ سارا سال جو میرا اللہ کھلا رہا ہے، ایک دن اگر نہ کھایا تو کیا ہو جائے گا؟ اس غریب کے گھر میں چند دن کے لیے گوشت چلا جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، میں رب راضی ہو جائے گا. ایک تو اس چیز کی حوصلہ شکنی کریں، ضرور گھر میں رکھیں لیکن جتنا آپ کی ضرورت ہے اتنا رکھیں، باقی سب غریبوں میں بانٹ دیں. اور اپنے حلقہ احباب کے اندر بھی اس بات کو فروغ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آدمی ایسا ہے تو پھر اس کو سمجھائیں ہمدردی کے جذبے کے ساتھ. آج کل سوشل میڈیا پر پاکستان میں 8 ذی الحج کو، جس روز سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہوتی ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی بات کی جاتی ہے. کیا پاکستان میں 8 ذی الحج کو یوم عرفہ سے؟ یہ اوٹ پٹانگ باتیں ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں آج عرفہ ہے، کل نہیں تھا. کل وہاں تھا جس کا، جیسا سعودی عرب ہوا یا اس کے ساتھ ملنے والے ممالک جن میں چاند پہلے دیکھا گیا، جس طرح آج یہاں 8-9 ہے اور کل 10 ہے. سعودی عرب میں آج 10 ہے. جس طرح ہمارے ہاں 10 آج نہیں ہے، کل 10 ہے، اس طرح ہمارے ہاں
کل عرفہ نہیں تھا، آج عرفہ۔ فتنہ کا زمانہ ہے، روز بروز کوئی نہ کوئی فتنہ سامنے آئے گا، عجیب عجیب شوشے چھوڑے جائیں گے اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے، لوگ واہ لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ۔ وہ دین جس کی بنیاد قرآن ہے، وہ دین جس کی بنیاد صحیح اسوہ حسنہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے، یا اللہ اسی پر ہمیں قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس کے ساتھ آپ نے غالباً عید الاضحیٰ اور قربانی کا یہ احکام والا پمفلٹ لے لیا ہوگا، نہیں لیا تو ضرور لے لیں اور اپنے محلوں کے اندر یا اپنی مسجدوں کے اندر تقسیم کریں۔ بعض لوگ عزیز و اقارب کی فوتگی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے بزرگ ہمارے سوگ کے دن ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ خدا سے احتجاج کرنا ہے، یا اللہ تو ساڑا بندہ کیوں ماریا، اور تیری گل نہیں مننی ایسا۔ یہ کیا عجیب قسم سوچ ہے، یہ جاہلانہ حرکتیں ہیں، خدا محفوظ رکھے۔ پھر کہاں ہم چونکہ ہمارے ہاں سوگ کے دن نماز بھی نہیں پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزے بھی نہیں رکھیں گے، خدا نے ہمارا بندہ کیوں مار دیا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ ہر حج حج اکبر ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، حج کا معنی بیت اللہ کا قصد اور ارادہ، عمرے پر بھی انسان اسی کے لیے جاتا ہے۔ تو جو حج عرفات میں ادا کیا جاتا ہے وہ حج اکبر ہے، چاہے وہ جمعے کے دن آئے یا نہ آئے، اور عمرہ حج اصغر ہے۔ اپنی اصلاح کیجیے۔ عید کی نماز انشاءاللہ اس مسجد کے اندر 7 بجے ادا کی جائے گی، اور ایام تشریق جو آج صبح کی نماز سے شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مرد بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہیں، اور عورتوں کو بھی سمجھا دیں کہ وہ بھی اپنے گھروں کے اندر جو نماز پڑھتی ہیں وہ بھی یہ جو تکبیرات تشریق پڑھتی رہیں۔